عورتیں رمضان المبارک میں یہ کام کبھی نہ کرنا ورنہ آپ کے گھر میں کوئی برکت نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کی حالت میں نقصان مرد کی حالت میں نقصان ایک جیسا ہی ہے، کیونکہ دونوں کی اجتماعی ذمہ داریاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح منسلک ہیں کہ مل کر کام کرنے سے ہی مکمل ہوتی ہیں۔ اور مرد خواہ وہ بڑے دایانہ کردار کا حامل ہو یا کوئی عالم ہو اور اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہو، لیکن اس کی بیوی، بہن، ماں اور بیٹی اس شعور سے عاری ہو اور معاشرے کے عائد کردہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہ ہو، وہ کم ہمت ہو اور وہ اللہ کے عائد کردہ فرائض اور معاشرے کی ترقی کے لیے انسانی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہو، تو معاشرے کی مطلوبہ نشوونما نہ ہو سکے گی۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ عمومی طور پر مردوں اور عورتوں کے نیکیوں کے درمیان حائل فرق کو پاٹ کر دیتا ہے، اور بہت سے ایسے نیک اعمال اور عبادتیں جو مردوں ہی کا حصہ قرار پاتی ہیں، رمضان المبارک میں عورتوں کے حصے میں بھی آ جاتی ہیں، اور میرا گمان ہے کہ وہ اکثر لوگوں کی زندگی پر طویل المیعاد اثر ڈالتی ہیں۔ لیکن یہاں بھی عورتیں نسبتاً کمزور ثابت ہوتی ہیں اور مردوں کی زندگی پر پڑنے والے اثرات زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ ناظرین، علماء تربیت نے ثابت کیا ہے کہ ایک بچے کو اچھی اٹھان کے لیے دو بڑے لوگوں، مرد و زن کی ضرورت پڑتی ہے، جو اس کا مکمل خیال رکھنے والے ہوں، اس کی نگہداشت کریں اور اس کی جسمانی، عقلی اور نفسیاتی نشوونما پر توجہ مرکوز رکھیں، اور یہ دونوں اس کے والدین ہی ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ تربیتی رویوں میں توازن قائم رکھیں اور تربیت میں ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے ہوں گے تو بچے کی متوازن شخصیت ابھرے گی۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگاروں کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس میں اپنی قوتوں کو جمع کریں، اور ہم مرد ہوں یا خواتین، ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے خود کو اس کے لیے تیار کریں اور اسی طاقت سے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اپنے فرائض کی نگہداشت کریں۔ روزہ اپنی ذات میں ایک تیاری ہے جو مسلمان مرد اور مسلمان عورت دونوں انجام دیتے ہیں۔ یہ ان میں ذمہ داری کا ایسا احساس پیدا کرتی ہے جو کہ انہیں مستقل مستعد رکھتا ہے۔ پس عورت روزے کی قدرت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کی ابا بھی اٹھاتی ہے، اور ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اس کی ذمہ داریاں بھی اسی طرح مقدس ہیں جس طرح یہ مہینہ مقدس ہے، یعنی جب روزے اور دیگر واجبات کی تقدیس کا اسے ادراک ہو جائے گا، جب روزہ رکھتے ہوئے اس کا ضعیف ہونا اس پر غالب نہیں آئے گا، تو پھر اسی طرح ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اس کے ضعیف ہونے کو غالب نہیں آنے دے گا، اور وہ باحثیت رائی انہیں ضائع نہیں کرے گی جو ذمہ داریاں زندگی نے اس پر ڈال دی ہیں۔ ناظرین، مسلمان عورت کا شعور اور ادراک اس کے لیے لازم کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد، شوہر اور کنبے کی صرف صحت اور دنیاوی خوشی ہی کے حصول کی حریص نہ رہے، بلکہ وہ ان کی آخرت کی کامیابی کی بھی حریص بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اگر عورت رمضان المبارک سے حقیقی فائدہ اٹھائے، اور یہی حقیقی روزہ ہے، اور وہ نماز، تلاوت قرآن اور ذکر الہی کی جانب متوجہ ہو اور غیر اہم امور سے کنارہ کشی اختیار کر لے، تو پورا گھر رمضان سے فیض اٹھائے گا۔ خاص طور پر آج کے زمانے میں جب عورت کو رمضان میں طرح طرح کے کھانے بنانے، مشروبات تیار کرنے اور نیند پوری کرنے میں مشغول کر دیا گیا ہے، اور کم ہی ایسا ہے کہ اس کی زندگی کے شب و روز موبائل، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی مشغولیت سے پاک ہوں۔ آج کل کتنی خواتین ہیں جو راتوں کو قیام اللیل کا اہتمام کرتی ہیں، یا قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، یا اس مہینے میں
علم حاصل کرنے کے لیے گہرائی میں سوچیں اور رمضان المبارک کی خیر کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا شوق رکھیں۔ جس دن مسلمان عورت نے اس کی ابتدا کر لی اور آگے بڑھ کر اس کی حرص دکھائی تو یوں جانیے کہ اسی دن اس نے مردہ ہوتی ہوئی اسلامی حیات میں زندگی کی روح پھونک دی۔ اور ہر مسلمان عورت جو اپنے مقام پر ایسی خیر کو شروع کرتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کسی سنت حسنہ کو جاری کر دیا ہے۔ اس پر اسے اپنا اجر بھی ملے گا اور ان سب کا اجر بھی جو اس پر عمل کریں گے۔ ناظرین، عورتیں ماہ رمضان میں کبھی بھی یہ کام نہ کریں، سونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کم سے کم ٹائم سونے میں سپینڈ کریں، اپنے خاوند کی عزت کریں، اپنے بچوں کے لیے اچھے اچھے کھانے بنائیں اور کبھی بھی یہ گانے، ناچ گانے اور ڈرامے فلمیں نہ دیکھیں۔ رمضان المبارک میں عورتوں کو چاہیے کبھی بھی جھوٹ، گالی گلوچ نہ کریں اور اپنے گھر کو ایک جنت کا گہوارہ بنا کر رکھیں۔ رات کو برتن دھو کر سوئیں، کبھی بھی رمضان المبارک میں گندے برتن اپنے کچن میں نہ چھوڑیں ورنہ برکت نہیں آئے گی۔ رمضان المبارک کا اہتمام کرتے ہوئے تمام برتن رات کو دھو کر سوئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گھر میں خوب برسے۔ پیارے دوستو، خواتین کو چاہیے کہ رمضان کی آمد سے قبل ہی اپنی نیت کو درست اور خالص کر لیں، کیونکہ اعمال کی قبولیت اور ان پر اجر و ثواب کا دار و مدار صرف اور صرف نیت پر ہے۔ خصوصاً روزے کا تعلق نیت کے ساتھ بہت گہرا ہے، کیونکہ روزہ ہی صرف ایک ایسی عبادت ہے جس کا علم روزہ دار کے علاوہ صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ اس لیے روزے جیسی عظیم عبادت کو صرف خاندانی وراثت کے طور پر ادا نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے رمضان میں نیک اعمال کرنے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان کے سارے روزے صحت و تندرستی سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔